میں نے پوچھا اس لڑکے کے والد سے کہ وہ اللہ کے بندے تم نے اپنے بچے سے کیوں صرف کہا، صرف اپنے بچے سے کیوں کہا، صرف اپنے بچے کو کیوں ڈانٹا؟ اور بھی بچے کھیل رہے تھے گلی ڈنڈا نہیں ڈانٹتے؟ فلاں بچہ بھی کھیل رہا تھا، وہ بھی کھیل رہا تھا، وہ بھی کھیل رہا تھا، فلاں کھیل رہا تھا، کئی نیرے بچے کھیل رہے تھے، تم نے کسی کو نہیں ڈانٹا، صرف اپنے بچے کو ڈانٹا، کیا بات ہے؟ اس باپ نے کہا تھا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں، وہ میرے نہیں ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، جو میرا ہے میں اسے ڈانٹوں گا، میں اسے کہوں گا ڈرو ڈرو، کیونکہ مجھ سے ڈرو، میرا ادب کرو، اس برے عمل سے باز آ جاؤ، یہ پورا کام ہے، جو میرا ہے میں اسے ڈانٹ رہا ہوں، میں اسے دھمکا رہا ہوں، تم مجھے بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے کافروں سے کیوں نہیں کہا اللہ سے ڈرو؟ اللہ نے مشرکوں سے کیوں نہیں کہا اللہ سے ڈرو؟ کسی سے اللہ نے نہیں کہا، نہ کافروں سے کہا نہ مشرکوں سے کہا، اللہ نے کہا ہے تو مومنوں سے کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے اللہ تو نے کہا اے مومنوں اللہ سے ڈرو، تو بات سمجھ میں آ گئی، جو تیرے ہیں اس سے ڈرا ہے، تم اس سے ڈرو، تیرے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میرے میں ان سے کہوں، کافر میرے نہیں، مشرک میرے نہیں، گمراہ میرے نہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ میرے نہیں، جو حرام کام کرتے ہیں وہ میرے نہیں، جو ظلم کرتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، جو کفر پہ ہے جو شرک پہ ہے وہ میرے نہیں ہیں، جو ایمان پہ ہے وہ میرے ہیں، جو میرے ہیں ان سے کہیں گے اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ہم سے کیوں کہا کہ ہم اللہ کے، جب ہم اللہ کے تو ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے، میرا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں اپنا بنایا، اللہ نے ہمیں اپنا بنایا ہے نا، اللہ والا ہمیں کام کرنا چاہیے۔ غوث اعظم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، اے میرے دیوانوں، غوث اعظم کا نعرہ لگانے سے بیڑا پار صرف نہیں ہوگا، صرف غوث اعظم کا نعرہ لگاتے رہو، گناہ کرتے رہو، شراب پیتے رہو، چوریاں کرتے رہو اور زنا کرتے رہو اور گناہ کرتے رہو، معصیت کرتے رہو، گناہ میں ڈوبتے رہو، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے رہو، یہ نعرہ لگاتے لگاتے تم کامیاب نہیں ہوگے، غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلو گے، تب نعرہ لگاؤ گے بیڑا پار ہوگا۔ اب تم نماز نہ پڑھو، رمضان شریف کا مقدس مہینہ آئے، تم روزہ نہ رکھو، ماں کا احترام نہ کرو، باپ کی گستاخی کرو اور محلے میں بڑوں کا احترام نہ کرو، سلام نہ کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، اب کہو ہم تو غوث اعظم کے مرید ہیں، بس نعرہ لگائیں گے بیڑا پار ہو جائے۔ ایسے بیڑا پار نہیں ہوتا، ایسے بیڑا پار نہیں ہوتا۔ غوث اعظم اسی کی مدد کرتے ہیں دل سے، جو غوث اعظم کے فرمان پہ چلتا ہے، جو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ رنگ سمجھ میں آنا چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے غوث اعظم کا، کردار ہونا چاہیے غوث اعظم کا، اخلاق ہونا چاہیے غوث اعظم کا۔ آج ہم کھانے میں پریشان ہیں، ٹائم ہو جائے یا جلدی میلاد ختم ہو، سلام ہو، طرز نام کھانے پہ ٹوٹے، یہ ہٹے تو ہم ڈٹے، ہم ہٹے تو یہ ڈٹے۔ یہ مزاج نہیں، ہم اللہ کے ذکر میں پہنچے، یہ مقدس محفل ہے، یہاں پر رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے، آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، گناہ دھل رہے سبحان اللہ۔ میدان محشر میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم ذکر خدا میں بیٹھے تھے تو ہمیں کیا کیا ملا، ترازو میں جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا۔ برہمن گنج کی سرزمین پر غوث اعظم کی مقدس محفل منائی جا رہی تھی، اللہ اس کے رسول کا، اس کے بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے اعمال یہاں تولے جا رہے ہیں، اس کے اعمال نظر آ رہے ہیں، یہ عمل تو ترازو پہ بھاری ہو گیا ہے، اگر یہ عمل ہم نے نہ کیا ہوتا تو ترازو پہ نظر نہیں آتا، یہ عمل ہم نے کیا ہے تبھی تو ترازو پہ نظر آ رہا ہے۔ ترازو پہ نظر، ہر جگہ نبی کا ذکر کرنا ہے۔ یہ عورتیں، ان کو بھی پیغام ایک دیتا ہوں، میں مردوں کو بھی پیغام دوں گا، عورتوں کو بھی پیغام دوں گا۔ ہماری ماں بہنیں ایک جگہ ایک جگہ محفل
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل رکھی گئی، تاریخ طے ہو گئی، اعلان بھی ہو گیا۔ ایک عورت کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر سرکار کی میلاد کی محفل منعقد ہوگی فلاں تاریخ کو، تو اس کے دل میں بڑی خوشی پیدا ہوئی۔ اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹی فلاں جگہ پر ہم سب کے آقا کی میلاد کی محفل منعقد ہونے والی ہے، اور وہاں پر لوگ آئیں گے، میرے آقا کا ذکر کیا جائے گا، میرے آقا کی تعریف کی جائے گی، میری آقا کی ادائیں بتائی جائیں گی۔ مجھے تو پتا نہیں میرے آقا کس طرح کھانا کھاتے تھے، ہمیں معلوم ہو جائے گا میرے آقا کس طرح کھانا کھایا کرتے تھے۔ مجھے تو پتا نہیں میرے آقا کس طرح پانی پیتے، مجھے پانی پینے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے تو پتا نہیں میرے آقا کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے، پتا چل جائے گا میرے آقا کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے۔ مجھے پتا نہیں میرے آقا کس طرح سویا کرتے تھے، وہ بھی انداز معلوم ہو جائے گا۔ میرے آقا کا انداز کس طرح نماز پڑھتے تھے میرے آقا، وہ انداز بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ بتائیں گے، علماء آئیں گے، میرے آقا کی ادائیں بتائیں گے۔ ہمیں ادائے مصطفیٰ چاہیے، ادائے مصطفیٰ ہم سیکھ لیں گے کہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ادائے مصطفیٰ سیکھنے کی تڑپ اس کے دل میں ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اس کے دل میں ہے۔ مچل رہی ہے فلاں تاریخ کو میرے آقا کی میلاد کی محفل منائی جائے گی، اے بیٹی تم تیار ہو جانا، میرے ساتھ چلنا، میں بھی جاؤں گی تم بھی جانا۔ آقا کی میلاد ہوگی، میرے آقا کا ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کپڑے صاف کر دیے گئے، تاریخ آ گئی۔ اس تاریخ میں ماں بھی تیار ہو گئی، بیٹی بھی تیار ہو گئی ہے، میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، شادی بیاہ میں آتی ہیں، ان کا چلانا سنائی دیتا ہے، ان کا شور شرابہ سنائی دیتا ہے، اور جب میلاد ہوتی ہے تو یہ اپنی الگ محفل مناتی ہے، اپنی الگ محفل ہوتی ہے۔ ان کو ایک سال بعد میری ہماری سہیلی فلاں رشتہ دار اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، آئے رہے سرکار کی محفل ہو جاتی، پھر دنیا کی باتیں کرنے۔ یہ میری ماں بڑے خوش نصیب ہے جو بیٹھ کر سرکار غوث اعظم کا ذکر سن رہی، سبحان اللہ، ارے مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی تیار؟ ماں بھی تیار، بیٹی بھی تیار، سرکار کی میلاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جہاں پر میلاد ہونے والی تھی، محفل منعقد ہونے والی تھی، وہاں پہنچی، تاریخ آ گئی، لوگ جا رہے ایک ہال میں، محفل منعقد تھی، لوگ اس ہال میں جا رہے تھے، ایک دربان تھا، واچ مین کھڑا تھا، تو عورت آگے بڑھی تو دربان نے واچ مین نے اسے روک دیا، کہا کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہوں؟ اندر جا رہی ہوں، سرکار کی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، یہ سرکار کی محفل میں شامل ہونے جا رہی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ تمہارے پاس پاس ہے؟ پاس؟ کیسا پاس ہوتا ہے؟ جب میلاد کے لیے پاس بھی ضروری ہے، انٹری کارڈ، داخل ہونے کے لیے ایک کارڈ چاہیے، وہ کارڈ ہے تمہارے پاس؟ کارڈ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں جانے کے لیے کوئی پاس ہوتا ہے، انٹری کارڈ ہوتا ہے۔ نہیں، اندر وہی جائے گا جس کے پاس پاس ہوگا۔ ہاتھ جوڑے، نہیں میں بہت دور سے آئی، سرکار کی میلاد کی محفل کے لیے میں 1-2 مہینہ پہلے سے تڑپ رہی تھی، فلاں جگہ پر سرکار کی میلاد ہوگی، میں جاؤں گی اپنی بیٹی کو لے کر، سرکار کا ذکر سنوں گی، سرکار کی ادائیں سیکھوں گی، میرے آقا کس طرح مسکرایا کرتے تھے، کس طرح بات کیا کرتے تھے، کس طرح پانی پیا کرتے تھے، کس طرح کھانا کھایا کرتے تھے، مجھے ادائیں مصطفیٰ سیکھنا ہے۔ اور نہیں، پاس ہوگا تبھی اندر جاؤ گی۔ وہ رونے لگے، لیکن وہ دربان اندر جانے نہیں دیا۔ بیٹی نے کہا ماں یہ امیروں کی محفل ہے، میں غریب اندر نہیں جاتی، یہ امیروں کی محفل ہے، امیروں نے میلاد مصطفیٰ کو سجایا ہے، یہاں وہ جائے گا جو پیسے والا ہوگا، جو مالدار ہوگا۔ ماں چلا جائے واپس، ہچکی بن گئی، رو رہی ہے عورت، ماں رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے، آئے میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں سرکار کی محفل
میں شامل ہونے آئی تھی، میں سرکار کا ذکر سننے آئی تھی، میں سرکار کی تعریف سننے آئی تھی، میں سرکار کے نعت سننے آئی تھی، مجھے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ دل تڑپنے لگا عورت کا اور مچل کر رونے لگی ہے، وہ ساتھ کے آنسو بہنے لگے ہیں۔ آئے رے ماں کا رونا دیکھ کر بیٹی کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹی کہتی ہے ماں چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پر غریبوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں گھر، اور گھر کو صاف ستھرا کر کے دھل کر اپنی کٹیا میں مڑائی میں ہم دونوں مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے محفل منعقد کرتے ہیں۔ ماں واپس گئی، بیٹی سے کہا ماں نے بیٹی میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، اتنے آدمی کو میں دعوت کیسے دوں گی، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، میں کہاں سے انتظام کروں گی؟ تو بیٹی نے کہا ماں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کٹیا کو صاف کر لیا جائے گا، خوشبو سے کٹیا کو معطر کر دیا جائے گا، تم بیٹھ جانا میری ماں اور میں بیٹھ جاؤں گی، میں نعت رسول پڑھتی رہوں گی، تم نعت رسول سنتی رہنا۔ سبحان اللہ، دل مچل کر دل بولنے لگتا ہے سبحان اللہ ایسا واقعہ سننے پر۔ ارے سنے میری ماں، ایسا بھی جذبہ ہونا چاہیے، بیٹیوں کے دل میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ماں کا بھی کلیجہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ایسا ہونا چاہیے، بیٹی بھی ہے اس کے دل میں ایسی محبت ہونی چاہیے سرکار کی، دنیا میں مست نہ رہے۔ دیکھو یہ بھی بیٹی ہے، دیکھو یہ بھی عورت ہے، یہ بھی لڑکی ہے، اس کے دل میں سرکار کی محبت کتنی ہے، اس کے دل میں میرے آقا کا عشق کتنا ہے، معجزہ ہے، دونوں طرف ہے مصطفیٰ کی محبت میں۔ بیٹی کہتی ہے میری ماں تم بیٹھی رہنا، میں نعت رسول پڑھتی رہوں گی، تم نعت رسول سنتی رہنا۔ سبحان اللہ، دونوں آئے کٹیا کو صاف کرتی ہے، خوشبو لگا دیا گیا، ماں سامنے بیٹھ گئی اور بیٹی نعت رسول پڑھنے لگی، پڑھتے پڑھتے وجد میں آ گئی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سرکار کی نعت پڑھ رہی ہے، سرکار کی نعت پڑھ رہی ہے، ماں سرکار کی نعت سن رہی ہے، اس کو محبت میں دونوں چھوم رہے ہیں، مچل رہے ہیں، آنسو بھی گر رہے ہیں، سرکار کی محبت میں آنسو گر رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے۔ اس کو محبت نبی کا ایسا ہونا چاہیے جب یہ واقعہ سنا جائے اور جب سنایا جائے سننے والا بھی مچل جائے، ایسی محبت۔ بیٹی نعت پڑھ رہی ہے، ماں نعت سن رہی ہے، عجیب حیثیت پیدا ہو گئی، تھوڑی دیر میں ایک اجالا پیدا ہو گیا، اجالا پیدا ہو گیا، روشنی پیدا ہو گئی، پوری کٹیا رات میں روشن ہو گئی۔ بیٹی حیرت میں تکنے لگی، یہ روشنی کہاں سے آ گئی، کس نے لائٹ کر دی؟ لائٹ کا زمانہ نہیں، کس نے لائٹ کر دی، کس نے چراغا کر دیا، یہ روشنی کہاں سے پھیل رہی ہے؟ جب اس کی نگاہ آگے پہنچی دروازے کی چوکھٹ پر ایک نورانی شکل والا انسان، ایک نورانی شکل والا بزرگ سامنے ہے، اس کا سر نیچے ہے۔ بیٹی نے غور سے دیکھا ہے، بیٹی نے کیا دیکھا ہے؟ نورانی شکل ہے اور اس کا سر چوکھٹ پہ لگا ہوا ہے، بار بار چوکھٹ کو بوسا دے رہا ہے، چوکھٹ کو بوسا دے رہا ہے، اور دیکھ کر بیٹی نے کہا ماں دیکھیے پیچھے۔ ماں نے دیکھا ارے ایک نورانی شکل والا بزرگ میرے دروازے پر اور چوکھٹ کو بوسا دے رہا ہے۔ عرض کرتی ہے او اللہ کے بندے تم کون ہو، بار بار چوکھٹ کو بوسا کیوں دے رہے ہو، بار بار چوکھٹ کے کیوں چوم رہے ہو؟ اس بزرگ نے سر اٹھایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانا۔ وہ نورانی شکل والا بزرگ جب سر اٹھایا ہے، روشن اور منور چہرہ، سبحان اللہ، ایسا لگ رہا تھا صرف وہ چہرہ صرف کٹیا کو روشن نہیں کیے ہوئے ہے بلکہ پوری دنیا کو منور کیے ہوئے ہیں، منور کیے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے سر اٹھایا ہے، ماں نے کہا ہے، بیٹی نے کہا ہے او اللہ کے نیک بندے تم کون ہو، تم کہاں
کہاں سے آئے ہو؟ آنے والے نے کہا ہے ہم تمہیں بتائیں میں کون ہوں؟ ماں نے کہا، عورت نے کہا، بیٹی نے کہا ہاں اے اللہ کے بندے تم بتاؤ ہم نہیں جانتے تم کون ہو۔ آنے والے نے کہا مجھے پوری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، مجھے پوری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، مجھے پوری دنیا عبدالقادر کہتی ہے، مجھے پوری دنیا شاہ اولیاء کہتی ہے، شاہ ولایت کہتی ہے، مجھے پوری دنیا سلطان الاولیاء کہتی ہے، مجھے امام الاولیاء کہتی ہے۔ میں جس پر اپنا قدم رکھ دیتا ہوں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آئے کہاں سے؟ بغداد سے آیا۔ کیسے میرے گھر میں آ گیا؟ میرے گھر میں غریب خانے میں، یہ تو مڑئی ہے، یہ تو کٹیا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ میرے آقا ایک بغداد کے سرکار آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میرا دل بھی بولتا ہے، میرا بھی دل بولتا ہے، بغداد والے سرکار بغداد سے چل کر یہاں پہ آئے ہمیں دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ شیخ العالم، صاحبزادہ سیر رجا، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت کا ستارہ بلند ہو گیا، لڑکی کا قسمت عروج پر ہے۔ ارے بڑے بڑے ولی غوث اعظم کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، بڑے بڑے ولی غوث اعظم کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ ابھی یہ عورت ایک عام عورت ہے، ایک عام لڑکی ہے، وہ بھی غریب ہے، نادار ہے، مڑئی میں رہتی ہے، کٹیا میں رہتی ہے۔ کتنی خوش نصیب عورت ہے، کتنی خوش نصیب وہ لڑکی ہے، اس گھر میں اپنا جلوہ غوث اعظم دکھا رہے ہیں، کرا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے کہا تھا میں بغداد کی سرزمین پر اپنے روزے میں تھا، ایک میٹھی میٹھی آواز آ رہی تھی، بڑی 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 میٹھی میٹھی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے مجھے موہ لیا ہے، مست کر دیا ہے، اس کی خوشبو بھی آ رہی تھی، اس کی مہک بھی آ رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنا روزہ چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ جدھر سے وہ خوشبو آ رہی تھی، جدھر سے وہ خوشبو آ رہی تھی، اسی خوشبو کو سہارے جاتے جاتے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہاں تو میرے آقا کی میلاد منائی جا رہی ہے، میرے آقا کی میلاد۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ یہ اللہ والے ہر ایک کی محفل میں نہیں جاتے ہیں، جہاں دل لٹائے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جہاں دل لٹائے جاتے ہیں یہاں وہاں اللہ والے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نعت رسول پڑھو تو دل سے پڑھو، پیسہ دیکھ کر مت پڑھو۔ پیسے پڑھو گے تو پھر وہ پسند نہیں کرے گا، بلکہ گستاخی ہو جائے گی۔ ہمیں تو عشق و محبت میں جھوٹ کر نعت رسول پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دنیا سبحان اللہ کہے یا نہ کہے، لوگ پیسہ دے یا نہ دے، میرے سرکار سن لے ہمارا تو قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں خود پڑھ رہا ہوں غوث اعظم کی شان میں، بغداد والے سرکار پسند کر لے میرا تو سب کچھ اصول ہو جائے گا، میرا آنا بھی اصول ہو جائے گا، میرا پڑھنا بھی اصول ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ غوث اعظم ایک عام ولی کا نام نہیں ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، آج پوری دنیا ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ غوث اعظم محض جھولے سے پرواز کرتے تو آسمان میں جا کے سورج میں گم ہو جاتے۔ آپ نے سنا غوث اعظم وہ ہیں اشارہ کر دیں تو 12 سال ڈوبی کشتی ماں براتی کے واپس آ جائے۔ غوث اعظم وہ ہیں تو بڑھیا جائے کہے حضور اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو سرکار غوث اعظم دیکھے لوح محفوظ میں کہیں تیرے نصیبے میں اولاد نہیں ہے۔ بڑھیا نے کہا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے ولیوں کی بارگاہ میں مانگنے کا، طریقہ ہوگا تبھی تو ملے گا، اس کو ہوش میں رکھنا چاہیے، دماغ اچھا ہونا چاہیے، عقل و خرد سے کام لینا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم سیکھو، علم آ جائے گا تو مانگنے کا طریقہ آ جائے گا۔ ولیوں کی بارگاہ میں رہو مانگنے کا ڈھنگ مل جائے گا، بزرگوں کی صحبت میں رہو گے مانگنے کا ڈھنگ مل جائے گا۔ بڑھیا نے کہا اگر نصیبے میں اولاد ہوتی، لڑکا ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتی؟ ہمیں تو مل جاتی اولاد، میرے نصیبے میں نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں آپ کی بارگاہ۔
اگر مقدر میں ہوتا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ مقدر میں ہوتا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ مقدر میں نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں، اپنا مقدر بنا لو، کیونکہ آپ مقدر بنانے والے ہیں، تقدیر بدلنے والے ہیں، جو نہیں ہوتا ہے وہ نوازنے والے ہیں۔ یعنی کہا مقدر بنانے آئے ہیں۔ اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہاں ملتا نہیں تو کیوں آتی؟ یہ بھی پتہ ہے یہاں ملے گا ضرور، یہاں ملے گا ضرور۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے میرے اللہ یہ ضد کر رہی ہے، یہ بڑھیا ضد پہ آ گئی ہے، اب اسے دینا پڑے گا۔ اے میرے اللہ تو کرم فرما دے، اسے ایک لڑکا عطا فرما دے۔ اور غیب سے آواز آتی ہے رب کی بارگاہ سے، اے عبد القادر اس کی تقدیر میں، اس کے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم مچلنے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں۔ یار یار کی محبت الگ ہوتی ہے، یار جب ایسا ہو تو اس کی چاہت بھی الگ ہوتی ہے، اس کی محبت بھی الگ ہوتی ہے، اس کی دیوانگی بھی الگ ہوتی ہے۔ اب محبت میں غوث اعظم آتے ہیں، دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاتے ہیں، عشق و محبت سے کہنے لگتے ہیں میرے اللہ اگر تجھے ایک نہیں دینا ہے دو دے دے، اب ایک نہیں دینا ہے تو دو دے دے۔ رب نے کہا اے عبد القادر تجھے پتا ہے نا اس کے مقدر میں، اس کے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم اور مچلنے لگتے ہیں، مولا اگر دو نہیں دینا تو تین دے دے، اگر دو نہیں دینا ہے تو تین دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے تو مانتا کیوں نہیں ہے، اے میرے پیارے تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ لوح محفوظ میں دیکھ لے کر اٹھا کے سب تو آیا ہے، اس کے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور غوث اعظم مچل کر جھوم کر عرض کرتے ہیں میرے اللہ اگر تجھے تین نہیں دینا تو چار دیتے، اگر تین نہیں دینا ہے تو چار دے دے۔ آواز آئی، آواز آئی، ارے پیارے اے میرے پیارے اے میرے پیارے تجھے پتا ہے نا اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں، تو گنتی بڑھاتے چلا جا رہا ہے، گنتی بڑھا رہا۔ کام میرے پیارے اس کے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم پھر مچل کے کہتے میرے اللہ اگر چار نہیں تو پانچ دے دے، چار نہیں تو پانچ دے دے۔ آواز آتی ہے نہیں، پھر عرض کرتے میرے اللہ پانچ نہیں دینا تو چھ دے دے، چھ دے دے۔ اگر پانچ نہیں دینا ہے پھر آواز آتی ہے اے میرے پیارے اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں، اس کے نصیبے میں، اس کے حصے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب آواز آتی ہے تو غوث اعظم مچل کے کہتے میرے اللہ اگر چھ نہیں دینا تو سات دے دے، سات دے دے۔ رب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے میرے پیارے تو مانے گا نہیں، تو مانے گا نہیں، جب تک نہیں دوں گا گنتی بڑھاتا چلا جائے گا، جب تک نہیں دوں گا ایک اور شامل کرتا چلا جائے گا۔ اب تو سچ کہہ دیا ہے اے میرے پیارے تیری زبان سے ساتھ نکل گیا ہے، اپنی دولت کو ساتھ لڑ کے آتا ہے۔ یہ اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ حدیث پاک وہ بھی بخاری شریف وہ بھی سن لے، جو کہتے ہیں مولوی تو ایسا ہی بولتا، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا برہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ والے جیت پہ آ جائیں، جیت پہ آ جائیں وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ کہتا ہے اے دنیا والوں سنو، اگر میرا دیوانہ قسم کھا لیتا ہے مجھے ضرور عطا کر دیتا ہے، ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور کچھ دیوانوں کی کیفیت اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی۔ کیا کیفیت بیان فرمائی، کیا پہچان بتائی؟ کچھ بندے ایسے بھی ملیں گے
بکھرے بال دیوانے سمجھ میں آئیں گے، اگر دروازے پہ جائیں مدعو بھگا دیے جائیں، دروازے پہ جائیں تو بھگا دیے جائیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہیں دیوانے، بکھرے بال ہوتے ہیں، بال پہ مٹی لگی رہتی ہے، دروازے پہ جائیں تو مالک انہیں پھٹکار دے، بھگا دے۔ انسانانی اللہ کہتا ہے انسانانی اگر وہ مجھ سے مانگ لے لا ہدینہ تو میں اسے ضرور عطا کر دیتا ہوں، تو میں اسے ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ لوگ جانتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ مستانہ ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ پاگل ہے، میں جانتا ہوں یہ تو میری محبت میں پاگل ہے، محبت میں پاگل ہے۔ اسی مرد قلندر میں ایک ذات ہے حضور غوری میاں رحمت اللہ علیہ، حضور غوری میاں رحمت اللہ علیہ، مرد قلندر جسے خانقاہ خیریہ کا شیر کہا گیا، کس جگہ رہا ہے اپنی آن بان شان کے ساتھ رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے مرید ایسا ہونا چاہیے جیسا پیر ہو ویسا مرید بھی ہو جائے، جو رنگ جو جلوہ پیر میں نظر آتا ہے، جو رنگ مرشد میں نظر آتا ہے، وہی رنگ مرید میں ہونا چاہیے، وہی جلوہ مرید میں ہونا چاہیے۔ حضور غوری میاں نے بتا دیا ہے میرا لباس دیکھو پیرو مرشد کی طرح ہے، میری ٹوپی بھی دیکھو پیرو مرشد کی طرح ہے، میری داڑھی بھی پیرو مرشد کی طرح ہے، میرا چلنا بھی پیرو مرشد کی طرح ہے، میرا بولنا بھی پیرو مرشد کی طرح ہے۔ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور غوری میاں نے زمانے والے کو بتا دیا تھا کہ دیکھو جب مرید اتنا باکمال ہے تو پیر کتنا باکمال ہوگا، جب مرید اتنا باکمال ہے تو پیر کتنا باکمال ہوگا۔ ہمیں خود نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، صاحبزادہ شیخ العالم، صاحبزادہ شیر رجا، پیر و مرشد۔ میں زیادہ کرامت بتانے نہیں آیا ہوں، تم سب تو مرید نہیں ہے، تھوڑے بڑے مرید ہیں، لیکن میں ان کی ایسی کرامت بیان کر دوں جس کرامت کو ہر ایک مان لے، ہر ایک مان لے۔ جو مرید نہیں ہے وہ بھی مانے، جو مرید ہے وہ مانتا ہی۔ سب سے بڑی کرامت ان کی بتائیں، اس دور میں آپ نے بڑے پیر دیکھے ہوئے، بڑے پیر دیکھے ہوئے۔ پیر باکمال وہ ہوتا ہے جس رنگ میں وہ رنگا ہے اس کا مرید اسی رنگ میں رنگ ہے۔ عالم بھائی کو دیکھیے آپ، جوان ہے نا، یہ لڑکے کہہ رہے ہیں ہم جوان ہیں یار، بازار میں جائیں گے تو کیا کہیں گے، پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے، داڑھی عورتیں لڑکیاں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، تمہارا لڑکا کا داڑھی رکھ لے تو لڑکی پسند کرے گی نہیں بے داڑھی والا ہے۔ لیکن یارم بھائی جوانی کے عالم میں داڑھی رکھ کے دکھایا مرید ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کرامت ہے تو کرامت نہیں تو کیا ہے؟ بڑے پیر نظر آتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اس طرح عمل کر کے دکھا دے، سب کی بس کی بات ہے۔ جس طرح میں اپنے آقا غلامی میں آ گیا ہوں، جو رنگ چڑھا ہے وہی رنگ اپنے مرید پہ چڑھا دوں، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ دیکھیے جوان بھی یہ آج کی داڑھی تو نہیں رکھے رہے، کئی سال نہ ہو گئے، جوانی کے عالم میں ایسے ماحول میں جب ٹوپی لگانے والا نظر کوئی نہیں آتا ہے، ایسے ماحول میں انہوں نے اپنے مرشد کی ٹوپی لگا کے دیکھا ہے، دیکھو میں غلام غوری میاں ہوں، میں غلام غوری میاں ہوں، مجھے شرم نہیں لگتی لوگ کہیں ہمیں پاگل، ہمیں دیوانہ کہے، ارے لوگ کہتے رہے دیوانہ، جب میری موت ہوگی تو مجھے میری قبر میں جو میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا، اگر تجھے سمجھ ہونا ہے تو میدان محشر میں دیکھ لینا، مرید جب مرید اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، اہل محشر دیکھیں گے جب مرید اس مقام پہ ہوتا ہے اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، اسی کی عزت ہوتی ہے۔ غوری میاں کے اکثر مرید داڑھی والے، اکثر مرید داڑھی والے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
بے شک ہاں 5 وقت کو اگر داڑھی والے بھی نہیں ہے تو نماز ضرور پڑھتے. بے شک یہ غوری میاں کی سب سے بڑی کرامت ہے. میں کیا بیان کروں. مریدوں نے بڑے وثوق کے اعتبار کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے غوری میاں کو وصال کے بعد فلاں جگہ پہ دیکھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں دیکھا. یہ ایک دو آدمی کی بات نہیں ہے. ابھی میں سید راجہ گیا, بات ہونے لگی, راجو بھائی اور کئی لوگ تھے, ایسی ایسی باتیں بتا رہے تھے. سبحان اللہ. کبھی فلاں جگہ دیکھا. موت جس وقت وہ موت کے دہانے پہ تھے, موت کے دہانے پہ تھے, موت کے آغوش میں تھے, اور وصال یار کے جلووں میں مست ہونے والے تھے, اور وہ اس حالت میں ایک بیعت پر رونا تک پہنچ نہیں سکتے. اسی موقع جس دن آپ وصال ہوا ہے, اسی دن ایک ڈاکٹر نے آپ کے بارے میں کہا کہ غوری میاں صاحب ہمارے گھر آئے تھے, ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی. میں نے تو اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر دیکھ لیا ہے کہ حضور شیخ العالم دامہ ظلہ النورانی اپنے دست مقدس سے پھول چلا رہے تھے, پھول رکھ رہے تھے. میں نے تو اپنے نظروں سے دیکھا ہے, وہی پھول ہم نے قبر کے اندر دیکھا ہے, وہی پھول ہم نے قبر کے اندر دیکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دست شیخ العالم کی کرامت ہے. یہ دست شیخ العالم کی کرامت ہے. مزار پر پھول چڑھائیں اور دیکھنے والے دیکھیں گی قبر کے اندر چڑھائے جا رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور غوری میاں سو رہے ہیں. سبحان اللہ. سو رہے ہیں. سبحان اللہ. غوری میاں ہے, اور انہی کی یادگار, انہی کی روشنی ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت صوفی ابو بکر صاحب دامہ ظلہ النورانی زمانے بڑے پیر ہیں. آپ دیکھیں, ہم سفر میں, حضر میں, ہر جگہ رہتے ہیں. ماشاءاللہ شریعت کی بڑی پابندی, اور اسلام و سنت کی ایک تڑپ ان کے دل میں, دین کا کام کس طرح ہو. لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیسے کریں. میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, پیر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا, اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جو حضور غوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مشن دیا ہے. ہمیں صوفی ابو بکر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, ان کا حوصلہ بڑھانا ہے, انہیں آگے کرنا ہے. مشن جو حضور غوری میاں نے ہمیں دیا ہے, اسی مشن کے تحت ہمیں چلنا ہے, اسی مشن کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا آئینہ دار بننا ہے, اور سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے, اور دنیا کو بتانا ہے, اے دنیا والوں, کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ والوں کو جوڑ جاتا ہے. اسی کا جلوہ ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ. کسی نہیں رکھ دی گئی ہے, بات بہت ہے. اسی لیے میں نے کہا مجھے وقت بہت کم ہے. ابھی تو میں موضوع بھی آ رہا ہوں, ابھی تو ہم قرآن کی آیت ہم نے پڑھی, اور خصوصی خطاب میرا رکھا گیا تھا. مجھے وقت دینا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی میں سب کی تعریف کرتا ہوں, سارے علماء کی تعریف کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ دین کے سپاہی ہے, یہ دین کے سپاہی ہے. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے, انہیں اپنے سر پہ رکھنا چاہیے. امامہ شریف کی طرح یہ ہمارے سر کے تاج ہے, ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. جو علماء کی توہین کرتے ہیں, یاد رکھیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. جو علماء کا ادب کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ موت کے وقت علماء کی محبت انہیں کام آتی ہے کہ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے, وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا مسلمان جاتا ہے. ہمیں علماء کا ذکر کرنا ہے, لیکن ہمیں قرآن کی نزاکت کو بھی سمجھنا ہے. یہ شخصی پروگرام ہے, 9 ساڑھے 9 بجے کھانا پینا ہوتا ہے, بھوک لگ جاتی ہے, لوگ اپنے گھر جائیں گے. اسی لیے میں اپنی گفتگو کو یہی پہ ختم کرتا ہوں, اور میں پھر آخر میں یہی کہتا ہوں, اے اسلامی بھائیوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے, اسی پیغام پر عمل کرنا ہے جو ہمیں دیا ہے. اے میرے غلاموں, میرے نام نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا.
جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی ہم نے اسی زندگی پہ عمل کیا ہے. اے میرے غلاموں تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرو, اسی میں کامیابی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.